مرزا اور منٹ رائس. یہاں میر سے مراد تو میر تقی میر ہیں، مرزا سے مراد مرزا غالب ہیں، اور منٹ رائس سے مراد یہ چاول ہیں جو منٹوں میں پک کر تیار ہو جاتے ہیں. ہم بچپن سے ہی میر اور غالب کے متعلق پڑھتے آ رہے ہیں، ان کی شاعری پڑھتے آ رہے ہیں اسکول کے زمانے سے، اور میں پچھلے کوئی 54-55 سال سے منٹ رائس سے بھی واقف ہوں. لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ منٹ رائس کا کوئی تعلق میر اور غالب سے بھی ہو سکتا ہے. یہ کہانی ٹیری ٹاؤن نیو یارک سے شروع ہوتی ہے اور لاہور میں جا کر ختم ہوتی ہے، اور اس دوران یہ 7-8 ممالک میں گھومتی ہے، جن میں امریکہ، جرمنی، ترکی، افغانستان، ہندوستان، مصر، ایران اور پاکستان شامل ہے. ہوا یوں کہ سن 1941 میں ایک صاحب ٹیری ٹاؤن نیو یارک میں جنرل فوڈز کے ہیڈ کوارٹرز آئے. انہوں نے اپنا نام عطا اللہ اوزئی درانی بتلایا اور کہا کہ ان کے پاس ایسے چاول ہیں جو 1 منٹ میں پک کر تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ مینجمنٹ کو اس کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس ایک سفری چولہا تھا، ایک دیگچی تھی اور چاولوں کا ایک پیکٹ تھا. انہوں نے ایک میز پر اپنا سامان سجایا، چولہا آن کرنے کے بعد اس پر دیگچی رکھ دی اور اس میں پانی بھر کر ابلنے کے لیے رکھ دیا. جب پانی ابلنے لگا تو انہوں نے اس میں چاول ڈال دیے، اور ٹھیک 1 منٹ کے بعد انہوں نے چولہا بند کر دیا. جب جنرل فوڈز کے مینجمنٹ نے وہ چاول کھائے تو بہت پسند کیے، اور کھڑے کھڑے ان سے ایک معاہدہ کر لیا اور ان کے نام سے منٹ رائس پیٹنٹ کرا دیے. اب نیو یارک میں انہوں نے ایک فیکٹری سیٹ کی جس میں کہ منٹ رائس بننا شروع ہو گئے، اور راتوں رات پورے ملک میں بڑے مقبول ہو گئے. اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کہانی میں میر تقی میر اور مرزا غالب کہاں سے آ گئے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ عطا اللہ اوزئی درانی کون تھے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ افغانستان کے صوبہ ہرات میں ایک کھاتے پیتے گھر میں پیدا ہوئے، اور بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا تعلق افغانستان کے شاہی خاندان سے تھا. تو یہ علی گڑھ یونیورسٹی آ گئے، وہاں سے گریجویشن کرنے کے بعد پھر یہ یورپ چلے گئے اور وہاں پیٹرو کیمسٹری پڑھی، اور پھر 1926 میں یہ امریکہ پہنچ گئے. تو امریکہ میں انہیں کوئی ڈھنگ کی ملازمت نہیں ملی، اپنی فیلڈ میں کوئی ملازمت نہیں ملی، اور کافی عرصے تک خوار ہوتے رہے. کچھ عرصہ انہوں نے امپورٹ ایکسپورٹ بھی ٹرائی کیا، لیکن اس میں بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. اچھا، تھے بڑے یارباش آدمی، اور انہوں نے بہت سارے دوست بنا لیے تھے، اور ان کے اپارٹمنٹ میں آئے دن محفلیں جمتی تھیں اور لوگوں کو کھانے پر بلاتے تھے. کھانا پکانے کے بھی کافی شوقین تھے. تو ایک مرتبہ ان کا ایک امریکن دوست تھا، اس کا نام تھا ڈاکٹر بیکر. تو اس نے انہیں کہا کہ درانی صاحب، آپ یہ چاول بہت اچھے پکاتے ہیں، تو آپ کیوں نہ اسے صنعتی پیمانے پر بنانا شروع کر دیں اور ڈبوں میں پیک کر کے بیچنا شروع کر دیں. آپ کے پاس کوئی ملازمت بھی نہیں ہے، تو اس طریقے پر آپ کا ایک ذریعہ آمدنی بھی ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کاروبار کافی بڑھے. تو یہ خیال انہیں بڑا پسند آیا. تو کہنے لگے کہ خیر، چاول کے متعلق میرا ایک اور آئیڈیا ہے، اور وہ یہ کہ ایسے چاول بنائے جائیں جو کہ 1 منٹ میں پک کر تیار ہو جائے. تو اب مصیبت یہ تھی کہ ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، اور اس کام کے لیے انہیں ایک لیبورٹری سیٹ کرنی تھی جس میں کہ چاولوں پر تحقیق کرتے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ وہ ہالی ووڈ میں جا کر اپنی قسمت آزمائیں. اس زمانے میں ہالی ووڈ میں کافی فلمیں بنتی تھیں جو ہندوستان اور مڈل ایسٹ کے ماحول کو دکھاتی تھی، لیکن ان کو وہاں کے کلچر کا کچھ اندازہ نہیں تھا. تو وہ ہندوستانیوں کو اڑن قالینوں پر پرواز کرتے ہوئے دکھاتے تھے،
اور عرب شہزادے گلے میں مالائیں پہنے سادھوؤں کے لباس میں نظر آتے تھے. تو انہوں نے اپنی خدمات پیش کی کہ وہ ایک مشیر کی حیثیت سے انہیں ہدایت دیں گے کہ وہاں کا کلچر کیا ہوتا ہے. تو خیر وہاں کام کرتے رہے وہ، اور کوئی 3-4 سال میں انہوں نے اتنے پیسہ جمع کر لیا وہاں کہ وہ آئے آرکینسا، جہاں پر کہ مختلف قسم کے چاولوں کی کافی کاشت ہوتی ہے. تو آرکینسا میں انہوں نے ایک لیبورٹری کھولی اور اس میں چاولوں پر ریسرچ کرنا شروع کر دی. اور پھر کئی سال گزر گئے، دن رات محنت کر کے آخر کار وہ ایسے چاول تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے جو منٹوں میں گل جاتے ہیں. اچھا، سلسلہ یہ ہے کہ یہ چاولوں کو پہلے سے فیکٹری میں پکایا جاتا ہے اور اس کے بعد سکھا لیا جاتا ہے اور پھر پیک کر لیا جاتا ہے، لیکن ہر چاول کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. تو انہوں نے مختلف چاولوں پر تجربات کیے اور آخر میں انہیں کامیابی ہوئی. اسی دوران یہ ہوا کہ جاپانیوں نے پرل ہاربر پر حملہ کر دیا اور امریکہ دوسرے جنگ عظیم میں کود پڑا، اور وہاں فوجیوں کو راشن کے ساتھ انہوں نے منٹ رائس تجویز کیے. اب تو جنرل فوڈز کے وارے نیارے ہو گئے اور نیو یارک کی فیکٹری سے ڈیمانڈ پوری کرنا بہت مشکل ہو گیا. تو اور اس طریقے پر درانی صاحب بھی کافی مالدار ہو گئے. تو آخر جنگ ختم ہو گئی، فوجیں واپس آ گئیں، مگر منٹ رائس کی جو مقبولیت تھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج 80 سال کے بعد بھی ہم گروسری سٹورز میں منٹ رائس دیکھتے ہیں. لیکن اب بات ہماری شروع ہوئی تھی میر تقی میر اور مرزا غالب سے، اور ابھی تک وہاں نہیں پہنچ پائے. تو ہم چاولوں کو چھوڑ کر اصل کہانی کی طرف آتے ہیں. اس سٹیج پر ایک اور کردار ہماری کہانی میں داخل ہوتا ہے، اور وہ ہے وجے لکشمی پنڈت. یہ پنڈت نہرو کی بہن تھی اور اپنے زمانے میں بڑی مشہور تھی. حسن میں یکتا، گوری چٹی، طویل القامت، ستوا ناک، آہو چشم، چندے آفتاب، چندے ماہتاب وغیرہ وغیرہ. اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جوانی میں بہت سے دل گھائل کیے تھے، اور ان میں ایک دل تھا سید حسین کا، جو اس زمانے کے بہت مشہور دانشور تھے، لیڈر تھے، متمول گھرانے سے تعلق تھا، اور ہندوستان کی آزادی کے بہت بڑے حامی تھے اور شعلہ بیاں مقرر تھے، اور نہرو خاندان سے ان کے تعلقات تھے. مگر جب بات شادی تک پہنچی تو مذہب آڑے آ گیا اور نہرو خاندان نے انکار کر دیا. سید حسین اپنا گھائل دل لیے ہوئے امریکہ آ گئے، اور وہاں ان کی ملاقات عطا اللہ درانی سے ہوئی. تو سید حسین کو اردو شاعری کا بڑا شوق تھا، اور خاص طور پر میر اور غالب کے اشعار سناتے تھے. درانی صاحب کو شاعری کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کے دوست کو اس سے دلچسپی تھی لہذا وہ بھی دلچسپی لیا کرتے تھے. پھر ہوا یہ کہ ہندوستان آزاد ہو گیا. جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو پنڈت نہرو کو سید حسین کے دکھ کا بڑا احساس تھا، تو انہوں نے منت سماجت کر کے سید حسین کو واپس ہندوستان بلا لیا اور انہیں ہندوستان کا سفیر بنا کر مصر بھیج دیا. لیکن سید حسین اپنے عشق کی ناکامی کو بھولے نہیں تھے، اور ہوا یہ کہ تقریباً 2 سال وہاں سفیر رہے، اور جب 1949 میں وجے لکشمی پنڈت کو سفیر بنا کر امریکہ بھیجا گیا تو اس سے چند ہفتے پہلے ہی سید حسین قاہرہ کے
ہوٹل کے کمرے میں دکھی دل سینے سے لگائے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عطا اللہ درانی کو اپنے دوست کی موت کا بہت افسوس ہوا اور انہوں نے اپنے دوست کو یاد رکھا، اور جب 1964 میں کولوراڈو کے ایک اسپتال میں کینسر سے ان کا انتقال ہوا اور اس کے بعد ان کا وصیت نامہ کھولا گیا تو انہوں نے $5 لاکھ ہارورڈ یونیورسٹی کے لیے چھوڑے تھے، اور خواہش ظاہر کی گئی تھی کہ ان پیسوں سے ہارورڈ یونیورسٹی سید حسین کے نام سے ایک پروفیسرشپ قائم کرے اور اس کے تحت میر تقی میر اور مرزا غالب کی کلام کا انگریزی میں ترجمہ کیا جائے۔ اب ہارورڈ یونیورسٹی کو پریشانی ہوئی کہ یہ میر تقی میر اور مرزا غالب کون ہے، تو پھر تھوڑی جب تحقیق کی گئی اور نیو یارک ٹائمز کے نمائندے خاص طور پر اس میں پیش تھے اور پھر یونیورسٹی کے وکلاء، جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ 18ویں اور 19ویں صدی کے 2 ہندوستانی شاعر تھے۔ تو انہوں نے نیو یارک میں ہندوستانی قونصل خانے سے رابطہ کیا اور کہا کہ انہیں کچھ مزید معلومات چاہیے کہ میر اور غالب کون تھے اور ان کے متعلق مزید معلومات کہاں سے ملیں گی۔ تو ہندوستانی کونسلیٹ والوں نے کہا کہ بھئی ہمیں کچھ نہیں پتا اور پاکستانیوں سے جا کر معلوم کرو۔ تو پھر انہوں نے پاکستانی کونسلیٹ سے رابطہ قائم کیا اور وہاں ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی اور انہیں ساری معلومات فراہم کی گئیں۔ تو پھر یہ پتہ چلا کہ نیو یارک کی جو لائبریری تھی اس میں بھی میر اور غالب کا کلام موجود تھا، تو وہ نکلوایا گیا، دیکھا گیا، کافی ریسرچ کی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی یہ $5 لاکھ زمانے میں بہت ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے، کوئی ایسا پروفیسر ہونا چاہیے جس کی کہ پوری دنیا میں شہرت ہو اور جسے اردو اور فارسی بھی آتی ہو اور اس نے تحقیق بھی کافی کی ہو۔ تو کئی نام آئے اور آخر میں ایک جرمن پروفیسر تھی اور ان کا نام تھا این میری شمیل۔ تو این میری شمیل کی کافی ریسرچ تھی اور زیادہ تر کام این میری شمیل نے ہندوستانی مسلمانوں کی تہذیب پر کیا تھا اور اسلام اور تصوف پر بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا تھا، اور اقبال کی دل دادا تھیں، انہوں نے جاوید نامہ کا جرمن میں ترجمہ کیا تھا، اور اس زمانے میں وہ انقرہ یونیورسٹی میں تھی ترکی میں، اور وہاں انہوں نے جلال الدین رومی پر ریسرچ میں کئی سال لگائے تھے، اور وہ واپس آ رہی تھیں تو اس وقت جب وہ جرمنی پہنچی تو انہیں ہارورڈ یونیورسٹی کی آفر ملی پروفیسرشپ کے لیے اور انہوں نے قبول کر لی۔ پہلی مرتبہ این میری شمیل 1958 میں پاکستان میں آئی تھی، اور اس وقت انہیں پاکستان سے عشق ہو گیا، پاکستان کو ان سے عشق ہو گیا، اس کے بعد پاکستان ان کے لیے گھر آنگن بن گیا تھا، اور ان کی جو ادبی خدمات تھیں ان کے عوض حکومت پاکستان نے انہیں ایک مرتبہ ستارے امتیاز سے نوازا، دوسری مرتبہ انہیں ہلال امتیاز دیا، اور لاہور کے ادبی سرکلز میں وہ کافی جانی پہچانی جاتی تھی۔ تو یہ تھی وہ کہانی جو منٹ رائٹ سے شروع ہوئی اور میر اور غالب سے ہوتی ہوئی اور ملکوں گھومتی ہوئی لاہور میں جا کر ختم ہوئی۔ لاہور میں نہر کے ساتھ ساتھ مال سے جیل روڈ تک جو سڑک جاتی ہے اس کا نام گوئٹے کے نام پر رکھا گیا تھا، جو جرمنی کا مشہور ادیب، فلسفی اور شاعر تھا، اور اسی زمانے کا تھا جس زمانے میں کہ میر اور غالب ہوا کرتے تھے، یعنی 18ویں صدی کے اواخر اور 19ویں صدی کے اوائل میں۔ اس سڑک کو کراس کرتی ہوئی ایک سڑک ہے اور اس کا نام جب این مری شمیل کے نام پر رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان پاکستانیوں سے اتنا صبر نہیں ہوا
کہ میرے نام پر سڑک کا نام رکھنے سے پہلے کم از کم میرے مرنے کا انتظار تو کر لیتے. تو آپ جب لاہور جائیں تو وہاں تلاش کریں کہ خیابان این مری شمیل کا بورڈ نظر آ جائے. ہو سکتا ہے کہ اب بھی ہو.